صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आज के सुबह नूर से आपका मेज़बान नासिर महमूद। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका एक इस्म मुबारक पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अल आलिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारे सरदार
تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اللہ دو میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت، اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس سلسلہ نبوت کا اختتام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور اظہار نبوت کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور کی وحی، حضور کی کتاب، حضور کی امت اور حضور کے ہی فرامین چلیں گے، لیکن امت میں جب کبھی کوئی بگاڑ پیدا ہوگا، جب کبھی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی، اور دین کے معاملے میں جب بھی کوئی ایسے معاملات ہو جائیں گے جن کو درست کرنا پڑے گا، تو پچھلے زمانوں میں تو نبی آتے تھے، لیکن اب کے زمانوں میں مصلحین، مجتہدین اور مجددین آیا کریں گے، اور آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں۔ اگر ہم دین اسلام کو سمجھنا چاہیں تو دین کی جو 3 جہتیں حدیث جبریل میں، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا گیا، اور آخر میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آتے ہیں۔ اسلام عبادات کا نام، ایمان عقائد کا نام، اور احسان احوال کا نام ہے، جس کو آنے والے زمانوں نے پھر زہد اور تصوف کا نام دیا۔ حاضرین محترم، اسلام میں اگر خرابی آ جائے تو حضور کی امت کے فقہاء نے اس کو درست کرنے اور اس کے اوپر سے گرد و غبار ہٹا کر اسے پھر سے تازہ کرنے کا کام اپنے ذمے لیا۔ ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں جہاں کہیں معاملات خراب ہوئے تو مجددین نے، ملت نے آ کر اس پر کام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھر سے تر و تازہ اور روشن کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور احوال میں اگر کہیں خرابیاں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو متصوفین تھے اور صوفیاء تھے، انہوں نے اس پر کام کیا اور اصلاح احوال کی درستگی کا بیڑا اٹھایا۔ حاضرین محترم، یہ 13 صدیوں تک یہ کام ہوتے رہے، مختلف بڑے بڑے نام حضور کی امت کی خدمت کے لیے آئے، مگر جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پچھلی صدی میں اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کے کام سے، آپ کے ورک سے، کہ آپ نے مصلحین کا کام بھی، مجتہدین کا کام بھی، مجددین کا کام بھی، اللہ نے یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع کر دیں، اور جو خرابیاں امت کے اندر آ رہی تھیں اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جو بدعات آ رہی تھیں، جو خرافات داخل کی جا رہی تھیں، جن معاملات میں خرابی کی جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آ کر اس معاملے کو اس طرح صاف ستھرا اور نکھارا کہ انشاءاللہ قیامت تک ان کا نام قیامت کی صبح تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ انہی کے موضوع پر، ان کی اصلاحی خدمات پر، ان کی مجتہدانہ بصیرت پر، ان کے مجددانہ کاموں پر آج گفتگو کے لیے ہم مل بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی
وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں آغاز کرتا ہوں علامہ حامد سرفراز صاحب آپ سے. اعلیٰ حضرت کی شخصیات کے گوشے آج تک امت پر کھل رہے ہیں، آپ کا کام، آپ کی خدمات. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ والحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. شکریہ جناب. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیات ان گنت ہیں. پیدائشی ولی ہیں، وقت کے مجدد ہیں. سبحان اللہ. اور جب مجدد کی بات ہوتی ہے تو سید عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ صدی کے سرے پر مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے دین کو تازہ کر دیتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مجدد کو لوگ مجدد نہیں بناتے، یہ مجددیت کا عہدہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مجدد کوئی نیا دین یہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ دین وہی ہے جو دین اسلام ہے، شریعت وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے. مجدد کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پوری صدی کے اندر شریعت مطہرہ کے رخ زیبا پر جو رسومات اور دیگر معاملات کی گرد پڑ جاتی ہے وہ محنت شاقہ کے ساتھ اس کو صاف کر کے ستھرا چہرہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کی ذات پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیات رکھی کہ جس شعبے میں آگے، بلکہ وہ خود فرماتے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. آپ کا بچپن دیکھیے ولایت سے معمور ہے. ماشاءاللہ. جس عمر میں لوگ مدارس کا رخ کرتے ہیں، حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جب بلوغت کی دہلیز تک پہنچے ہیں تو اسی دن آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین سیدی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دارالافتاء کا قلمدان سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیا. واہ کیا بات ہے. یعنی جس دن آپ بالغ ہوئے علوم مروجہ کی تکمیل فرما چکے تھے اور اسی دن آپ نے رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ جاری کیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد مکمل طور پہ دارالافتاء کے قلمدان کو سنبھالا. جب ہم آپ کے فتاویٰ جات کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک مسجد کا امام آپ سے سوال کرتا ہے، بلکہ فتاویٰ رضویہ شریف کو دیکھیے، بہاولپور کے چیف جسٹس کو مسئلہ بنتا ہے تو سوال بریلی شریف جاتا ہے. واہ. تصوف کی دنیا میں دیکھیے تو حضرت خواجہ محمد یارگڑی والے رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال بریلی شریف میں بھیجتے ہیں. حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو دیوان ہیں درگاہ کے متعلقہ سوال کا حل چاہیے تو سوال بریلی شریف جاتا ہے. کیا بات. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین احمد کو ریاضی کے معاملے میں دقت کا سامنا ہے تو وہ رخ بریلی شریف کا کرتے ہیں. کیا بات. صرف یہی نہیں ہے بلکہ بہار جو ہند کا موجودہ صوبہ ہے اس کے پٹنہ سے انگریزی اخبار نکلتا تھا ایکسپریس، تو وہاں پر ایک امریکی سائنسدان کی تحقیق چھپ گئی اخبار کے اندر کہ 17 دسمبر 1919 کو زحل مشتری مریخ وغیرہ سیارے آپس میں مل جائیں گے اور سورج سے ٹکرائیں گے اور سورج میں سوراخ ہو جائے گا اور پھر طوفان آئے گا اور یہ طوفان نوح سے بڑا ہوگا اور ایشیا غرق ہو جائے گا. اب یہ سوال بریلی شریف آتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب کتابی صورت میں عطا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان اوہام پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ مولانا کی تو عادت ہے جناب کہ وہ سائنسدانوں کی بات سے اختلاف کرے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ نقشہ بنایا کہ 17 دسمبر 1919 کو کون سا سیارہ کس منزل اور کس دقیقے پر ہوگا. فرمایا ان کا سنگم ہی اس میں نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس نے لکھا ہے کہ طوفان آئے گا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس دن تیز ہوا بھی نہیں چلے. واہ کیا بات ہے. اب 17 دسمبر کی صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، طلوع ہو کر نصف و نہار پہ پہنچا اور غروب بھی ہو گیا. وہ نہ ہوا کہ جو ایک پروفیسر نے، ایک سائنسدان نے اپنے ذوق میں تحقیق کر کے لکھا تھا، وہی ہوا جو اعلیٰ حضرت نے پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا. بس دیکھیں نا حضور، یہی وجہ تھی. میں ذرا مفتی صاحب طرف جاتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ علامہ اقبال نے آپ کو اپنے وقت کا ابو حنیفہ کہا. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ. مفتی صاحب قبلہ آپ اس میں کیا اضافہ فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. سبحان اللہ. محترم ناصر صاحب، آج کا عنوان بہت ہی
وسعت کے اعتبار سے بہت بڑا عنوان ہے بالکل، اور اس کے کئی پہلو ہیں، جیسا کہ حضرت علامہ صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا ایک پہلو جو سائنسی پہلو تھا وہ اجاگر کیا۔ کہتے ہیں کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی جو ہے تسلیم کریں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کے بالکل مصداق ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کام کا آغاز کیا، وہ زمانہ بہت ہی کشمکش کا زمانہ تھا۔ ایک طرف خلافت عثمانیہ جو ہے ختم ہو رہی تھی، ادھر مغلیہ دور کا اختتام تھا، اور بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے بالخصوص جو ہے مسائل بہت سارے تھے، عقائد کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اندر بھی بہت ساری جو ہیں چیزوں کو، خرافات کو من پسند انداز میں داخل کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ معاملات زندگی کا ایک بہت اہم شعبہ معاشیات ہے۔ اب عام طور پر لوگوں کا جو تصور ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ آپ نعت گو شاعر تھے، آپ بس فتاوی جات لکھا کرتے تھے، اور بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے ایک سازش کے تحت ان کے حوالے سے پھیلائی گئی، اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگ انہیں پڑھے بغیر ان کے بارے میں انہوں نے تصورات قائم کر لی۔ اور میں دیکھتا ہوں میرے جاننے والوں میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو پڑھا نہیں لیکن ان کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا مطالعہ تو کریں تو ان کی رائے تبدیل ہوتی بھی مجھے نظر آئی، اور کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں مفتی صاحب آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے، ان کی صرف کتابوں کی لسٹ کوئی پڑھ لینا تو اس کی رائے بدل جائے گی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تحقیق کے مطابق کم و بیش 1000 کے قریب جو ہے ان کی تصانیف ہے، رسائل کی صورت میں، کتب کی صورت میں، اور فتاوی جات کا جو آپ اندازہ لگائیں کہ 6847 فتاوی جات جو ہیں ان کے موجود ہیں، جن میں سے 1/3 یعنی 1/3 جو ہے، 1/3 حصہ وہ سوالات ہیں یا استفتاء ہیں کہ جو علماء نے اس زمانے کے بڑے بڑے اسکالر، علامہ صاحب نے بھی فرمایا، انہوں نے پوچھے۔ تو میں معاشیات کی طرف میں چاہوں گا کہ یہ شعبہ جو ہے اس کی طرف میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے اپنی فتاوی جات کے اندر اس زمانے کے مسلمانوں کے جو معاشی معاملات تھے ان کا بھی حل پیش کیا۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ فقیہ حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کریں، یہ نہیں کہ وہ ناقل بن جائے اور پہلے سے جو موجود مسائل چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ جو ایک معاشی تبدیلی کا زمانہ تھا، آپ کے علم میں ہے کہ 1933 میں پہلی دفعہ دنیا میں جو ایک بڑی کاسات بازاری آئی جس کو ریسیشن یا انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ یہ 1930 کی بات ہے، لیکن آپ نے 1912 میں ایک رسالہ جو کہ ایک فتویٰ ہے بنیادی طور پر جو ہے انہوں نے تحریر فرمایا جس کا نام ہے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ یہ بنیادی طور پہ 4 سوالات آپ سے کیے گئے تھے اس زمانے کے مسلمانوں کی جو ذبح و حالی ہے، ان کے اسباب کے حوالے سے، اور پھر ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 نکات پر مشتمل آپ نے جواب دیا، اور فرمایا کہ اگر مسلمان، پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیں ایک مسلح کون ہوتا ہے؟ مسلح یہ نہیں کہ آپ اس سے سوال کیا جائے اور وہ صرف جواب دے دے، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ حوصلہ بڑھاتا ہے، اپنی قوم کو حوصلہ دیتا ہے تاکہ قوم کے اندر جو قنوطیت آ گئی، مایوسیت آئی، اس کا پہلے کما ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے تو قوم اپنے اس فتوے کے اندر تحریر فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے بے امید نہ ہو۔ وانتم العالون ان کنتم مومنین، اور تمہیں ہی غلبہ بالآخر ملے گا لیکن تم سچے مومن بن جاؤ۔ ہمارے مہمان ہیں محمد فاروق خان سعیدی صاحب ملتان سے۔ جناب قبلہ سعیدی صاحب، آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ
جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں ان میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ عقائد میں یعنی توحید اور رد شرک کے نام پر امت پر اتنے بڑے بڑے فتوے لگائے جاتے، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ کے مظاہر کو شرک کا نام دے کر ایمان کے خرمن کو جلایا جانے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی ہی ذات بابرکات تھی جس نے اس کا سد باب کیا، کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں 92 چینل کا اور پروفیسر صاحب آپ کا کہ آج آپ نے 25 صفر المظفر ہے اور یہ یوم وصال ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پاسبان تقدیس رسالت الامام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماشاءاللہ آپ نے اظہار خیال کے لیے ہمیں یاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے دین کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کی خاطر، احکام الہیہ کی خاطر، بلکہ قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور بہت بڑے مفکر کا یہ قول مبنی بر حقیقت ہے کہ آپ نے اسلام کے چہرے پر جو دشمنوں نے گرد و غبار ڈال دیا تھا اور اسلام کے روشن چہرے کو گرد آلود کر دیا تھا، امام احمد رضا خان بریلوی نے اس کو صاف کر کے نکھارا، اجالا اور خاص چہرہ اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ چونکہ مجدد دین و ملت ہیں، 100 سال کے مجدد ہیں، اور آپ کے دور میں کئی فتنے پیدا ہوئے، انکار حدیث کا فتنہ، انکار ختم نبوت کا فتنہ، معجزات کا انکار، الحاد، بے دینی، اور سب سے بڑا فتنہ تھا عظمت رسالت پر حملہ، کہ جب نام نہاد ارباب علم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو ماننا جائز نہیں ہے، اور محافل میلاد کے حوالے سے سرکار کی تقدیس، عظمت اور شان پر برابر حملے ہو رہے تھے، آپ نے ان کے خلاف علم اٹھایا، آپ نے قلم اٹھایا، اور وہ آپ نے کارنامے انجام دیے۔ اس اکیلے شخص نے ہر محاذ پر لڑائی لڑی، علمی اور قلمی محاذ پر آپ نے جو معرکہ آرائیاں کی ہیں وہ تاریخ کا روشن زندہ و پائندہ باب ہیں، اور اس کا دوسرے بھی اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے فاضل دوست تشریف فرما ہیں، انہوں نے صحیح فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں گرد و غبار اڑایا گیا ہے۔ مخالفین تو رہے ایک طرف، ہمارے جو اپنے ہیں انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی علمی شان کو، فقیہانہ مرتبے کو اور تجدیدی کارناموں کو نہ تو بیان کیا، زیادہ سے زیادہ ان کو ایک شاعر کے طور پر روشناس کرایا۔ سیدی صاحب یہ ہمارا ہے، یہ المیہ ہے، سنا دیا، یہ المیہ ہے ہمارا قبلہ۔ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صحیح تعارف نہیں دے سکے، ان کو ہمارے سلیبس میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ایسا شخص جو علم کا انسائکلوپیڈیا ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی ان کی شخصیت میں یعنی آپ کے رہنمائی ہے کہ ایک شخص اتنا کچھ علوم کا جامع ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کے راستے پر چلیں۔ یہ بات آپ حق کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں انہوں نے بھی ایک شاعر اور نعت گو کے طور پر اعلیٰ حضرت کا عوام میں تعارف کرایا، اور زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار خوش الہانی میں سنا کر عوام کو قائل کرنے کی کوشش کی، جبکہ آپ فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تجدید و احیاء دین کا جو معرکہ آرا اور تاریخ ساز آپ نے کام کیا ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا عظیم علمی کام 12 جلدوں میں تھا، تسہیل کے ساتھ اسے 33 جلدوں میں اس وقت موجود ہے. یعنی اگر آپ فقط اس میں احادیث دیکھیں جن سے اعلیٰ حضرت نے استنباط استخراج کیا، 3551 احادیث ہیں، اور پھر بے شمار جگہوں پر احادیث پر جو حکم لگانا تھا وہ بھی لگایا. ذرا ان کی علمی خدمات کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں آپ. جی میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ذرا ان کی ذہانت کا، طبائی کا اور خداداد ان کی بصیرت کا اس سے اندازہ فرمائیے کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا اور 13 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا. 13 برس کی عمر میں آپ مسند افتاء پر بیٹھے، مسند تدریس پر بیٹھے اور آپ نے تدریس کا کام بھی شروع کیا اور پہلا فتویٰ لکھا. فتاوی رضویہ بلا شبہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے اور اس میں وہ تمام مسائل کا حل موجود ہے جو روزمرہ زندگی میں عوام کو پیش آتے ہیں، آ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بہار شریعت بذات خود فقہ حنفی کی اتنی معتبر کتاب ہے کہ اکثر صاحبان افتاء کی لائبریریوں میں یہ کتاب موجود ہے اور وہ فتویٰ نویسی میں اسی سے رہنمائی لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو دلائل کا شوق ہو، اگر کسی کو براہین کا شوق ہو، اگر کسی کو فتویٰ نویسی کا شوق ہو تو وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے. جیسا کہ خود آپ نے بتایا اس کی قدیم 12 جلدیں تھیں، اور اب جدید یہ رضا فاؤنڈیشن لاہور نے جو 30 کے قریب جلدیں 32 جلدیں ہیں اور وہ شائع کی ہیں، اس میں ایک ایک مسئلے کے آپ نے کئی جوابات دیے ہیں. اور حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کنز الایمان جیسے لازوال ترجمے پر حاشیہ رقم فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، بے شک آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا کا قلم کتنی تیزی سے، آپ کا رہوار قلم کتنی تیزی سے چل رہا ہے. میرے مرشد حضرت سیدی و مولائی السید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ فتاوی رضویہ کی بہت تعریف فرماتے تھے. اور علامہ کاظمی کو بھی ایک نسبت سے بالواسطہ اعلیٰ حضرت سے نسبت حاصل ہے، اور آپ کے مسلک، آپ کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے فاضل دوستوں نے بجا فرمایا کہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے. بے شک اہل سنت و جماعت مذہب ہے، فقہ حنفی ہے، اور بریلوی تو بر صغیر میں عشق رسالت کی علامت کا نام ہو گیا. بس جو اہل سنت دنیا بھر میں بستے ہیں، جو دنیا بھر میں اہل سنت بستے ہیں، جنہوں نے شہر بریلی کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی اسی عقیدے پر گامزن ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے پرانے عقائد کو، نظریات کو، افکار کو عوام کے سامنے پیش کیا، اور رد بدعات و منکرات میں آپ نے بڑا کام کیا ہے. بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ تاریخ ساز اور معرکہ آرا فتویٰ ہے. آپ نے ایک ایک سوال کے جواب میں ایسی جزئیات
قرآن سے، احادیث سے، اقوال فقہا سے اور سلف صالحین سے ایسے ایسے ارشادات قلم بند کیے ہیں کہ دوست بھی دوست تو ایک طرف رہے، جو دوسرے مکاتب فکر کے ہیں وہ بھی انگشت بدلتا ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. فقہی بصیرت کو، آپ کے علم و فضل کو تسلیم کرتے ہیں. سیدی صاحب واقعتاً انسان حیران رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں حضور کہ اتنی یعنی جن علوم پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت تامہ اور بصیرت کاملہ تھی، ان علوم کے نام لینا بھی مشکل ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ آپ اپنی بات فرما رہے تھے وہ ہماری یادیں میں رہ گئی، اس کو مکمل فرما عرض لیں. کرنا چاہ رہا تھا کہ معاشی اعتبار سے جو آپ نے سوال بھی کیا، دیکھیں ایک تو انہوں نے نظریہ بچت دیا، وہ جو بہت ہیں. آج دیکھیں ہماری قوم کی جو معاشی زبو حالی ہے موجودہ وقت میں بھی، اس کی ایک بنیادی وجہ فضول خرچی بھی ہے. کیونکہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر جب ہماری آمدنی خرچ ہوتی ہے تو پھر کوئی معاشی سرگرمی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج مثبت نہیں آتے. آپ نے ایک تو بچت کا نظریہ دیا، میں اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آج دیکھیں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم آپس میں باہمی تجارت کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے. 1912 میں آپ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دیگر اقوام کے ساتھ تجارت کرنے کی بجائے باہمی تجارت کو فروغ دیں اور اپنے پیسے ایک دوسرے میں منتقل کریں تاکہ مسلمان کو مسلمان سے ہی فائدہ پہنچے. آج پوری دنیا میں یہ یورپین یونین کے اندر آپ جائیں، انہوں نے بھی 5-6 ممالک مل کر انہوں نے باہمی تجارت کا جو ہے نظریہ پیش کیا اور ترقی کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو خرید کر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی. اس کے ساتھ بینکنگ کی بات آپ نے کی، تو میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ میرا کسی حد تک اس شعبے میں مطالعہ ہے، کہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی جا کر دیکھیں تو اسلامی معاشی بنیادوں پر بینکاری نظام کا سب سے پہلا تصور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی 1912 میں اور 1961 یعنی بانی ہو گئے اس چیز. جی آپ دیکھیں نا کہ جو سب سے پہلا بینک قائم ہوا اسلامی اصولوں پر، معاشی اصولوں پر 1961 میں مصر میں. پاکستان میں بھی 80 کی دہائی میں اس کا آغاز کیا گیا اور باقاعدہ 2003 سے جو ہے اب کسی حد تک جو ہے اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ملک کے اندر ابھی 16% تک جو ہے یہ پہنچ چکی اور انشاءاللہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. لیکن سب سے پہلے 1912 یعنی آج سے 107 سال پہلے امام اہل سنت نے اس کا نظریہ دیا. آپ دیکھیں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آپ فرماتے کہ من لم یعرف بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کو نہیں جانتا حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو کس حد تک جانتے تھے. اس زمانے میں رشوت کا آغاز ہو چکا تھا، اس زمانے کے اندر سودی نظام انگریزوں کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ رائج ہو چکا تھا. آپ نے اس زمانے میں ایک اور رسالہ تحریر فرمایا اور فرمایا کہ خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی جناب آپ کو اپنا پیغام دیں کہ ہمارا پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے خطباء، ہمارے عوام
اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کریں، جو آپ کا 10 نکاتی منصوبہ ہے جس میں 7 نکات مدارس اور علم و تعلم کے بارے میں آپ نے ارشادات فرمائے، ان پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا تھا ادارے قائم کریں، لائبریریاں کھولیں، طلباء کو تیار کریں، علماء کی تربیت کریں، ان کو مختلف زبانیں سکھائیں، ان کو فکر معاش سے آزاد کریں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں نئی نئی تحقیقات کے بجائے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر ساد و اعتماد کرتے ہوئے اسی کو مشعل راہ بنایا جائے کہ وہ اسلام کی 1400 سالہ تعلیمات کا ملخص ہے، نچوڑ ہے، افشردہ و اسارہ ہے، اور اعلیٰ حضرت بلا شبہ ملت اسلامیہ کے محسن ہیں۔ پروفیسر صاحب اتفاق دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر کو ہوا، جمعے کا دن تھا، آج 25 صفر ہے، جمعے کا دن ہے، واہ واہ واہ، اور وہ ماشاءاللہ اکتوبر کی ماشاءاللہ، 28 سبحان تاریخ تھی۔ ہاں آج جمعے کا دن ہے، وہ بھی جمعے کا دن تھا، یعنی یہی تاریخ تھی، یہی دن تھا، اور انگریزی کی تاریخ 28 اکتوبر تھی، آج 25 اکتوبر ہے، اور 1921 کو یہ علم و فضل کا آفتاب آپ اندازہ کی، اور نماز جمعہ یعنی نماز کے وقت آپ کی روح قفس انصری سے اس لیے آج کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جائے، دعائیں بھی کی جائیں۔ یہ تو ہمارے پروگرام کی مقبولیت کی ایک نشانی ہے جی، الحمدللہ۔ این دن آگے جناب آپ کو اپنا پیغام دیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ میرے مرشد کریم حضرت سیدی شیخ الحدیث پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی، جن سے ہم نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہے، وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں مقبولیت چاہتے ہو تو احمد رضا کا دامن پکڑ لو۔ اور جب احمد رضا کا دامن پکڑا تو انہوں نے سبق دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ضرورت یہی ہے، امام احمد رضا ہمارے محسن ہیں، اور محسنوں کو بلایا نہیں جاتا، محسنوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، جب لفظ بولتے ہیں آپ کی تعلیمات، تو اس سے مراد ان کی کوئی ذاتی تعلیم نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب، جناب مفتی سید صابر حسین صاحب، جناب ہمارے سب ملتان سے محمد فاروق خان سعیدی صاحب ہیں، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین کرام۔ وصول علم کا وظیفہ ہے، یاد رکھیں، جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول مبارک، اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ میں علم سے خالی ہوں، تب ہی اس کے علم سے فیض پاؤ گے۔ جی محمد بلال بٹ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا،
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.